اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 2 کا آج ہم آغاز کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم، یعنی میننگز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظریہ کا مفہوم، اس کے سورسز کیا کیا تھے، اس کے حوالے سے اور اس کی اہمیت آخر قوموں کی زندگی میں کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلاً پڑھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ آخر نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے، اس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں، یعنی برصغیر میں بسنے والے مسلمانوں کی سوچ کہ ان کا مذہب اسلام جو ہے ان کو دوسرے نظریات سے، دوسری اقوام سے منفرد کرتا ہے۔ یہی جو ہے نظریہ ان کے الگ الگ وجود اور ان کے مملکت کی شناخت اور پہچان بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان تو اس روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لایا عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا بھی تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ ابھی یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی۔ اس لیے نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں ایک روح کی طرح ہے جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں، اور اب ہم ذیل میں نظریہ پاکستان کی چند تعریفات کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار کو اپنا کر اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کو مطابق گزار سکیں۔ یہ تھا نظریہ پاکستان کا مطلب، یعنی کیوں ہم علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 2، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یعنی پاکستان بنانے کی جو تحریک شروع ہوئی وہاں سے لے کر جب تک پاکستان بن نہیں گیا، ایک مجموعی تصور جو ہے یہ سارے کا سارا ایک نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ اسٹوڈنٹس، آپ ان تینوں پوائنٹس کو انڈر لائن کیجئے۔ اگر پیپر میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں تو آپ ان تینوں پوائنٹس کو اس صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ چھوٹا سا ایک سوال جو ہے، مختصر سوال وہ بنا لیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم جو ہے وہ بیان کریں۔ اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے، اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مسلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان، جیسے پہلے بات ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، جیسے ایک جسم جو ہے وہ روح کے بغیر جو ہے بیکار ہے، مردہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے نظریے کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں تو سمجھے روح بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ و سلامت ہے ہمارا ملک۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مزید مضبوط تر بناتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی ہم نے پاکستان قائم کیا۔ اب ہم اس اگلے پیراگراف میں ان اقدار کا، ان ویلیوز کا ذکر کریں گے جن کو مسلمان اپنے معاشرے میں اپنانا چاہتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کر لیا تھا کہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اس کی بنیاد جو ہے اس پر مبنی ہم ایک معاشرہ قائم کریں گے۔ ان اقدار میں کیا ہے؟ انصاف، مساوات،
آزادی اور رواداری، ان کو ہم فروغ دیں گے۔ کیا میں پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی ہے۔ یعنی قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کبھی بھی ہندو مسلمانوں کو آزادی سے ان کی اسلامی اقدار اور روایات کو پابندی سے فالو نہیں کرنے دیں گے، اس لیے قائد اعظم جو ہے وہ علیحدہ وطن کے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہو۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار ایک فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ جی اگلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے مسلمان مسلحین یعنی مسلم ریفارمرز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بر صغیر دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی، جیسے قائد اعظم نے فرمایا جب یہاں پہ پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تب ہی جو ہے یہاں پر ایک نظریے کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں اور وضاحت مختلف موقع پر مختلف رہنماؤں نے کر دی۔ 1867 میں سر سید نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ہندو مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اگلا ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے۔ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے بہت گہرے اثرات چھوڑے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ بر صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط تر ہو سکتی ہیں۔ بر صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، ان کی نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے۔ رنگوں میں بھی یکسانیت موجود نہیں تھی، یعنی کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند میں رہتے تھے۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے ہی کرتا تھا۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر بہت زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت، ایک قوم ہے اور ان کی قوم کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے ایک تصور حقیقی لفظوں میں پیش کیا۔ انہوں نے جو اشعار پیش کیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی اقبال نے اپنے اشعار میں مسلم ملت کو ایک قوم قرار دیا اور یہ کہا کہ ہماری قوم کی بنیادیں جو ہیں وہ اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں اور مذہب کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہی یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتی ہیں۔ کانگریس اور انگریزی حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکی۔ قائد اعظم مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے اور ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریزی حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ ہندوؤں کی عددی برتری، اس سے مراد یہ ہے کہ ہندو تعداد میں زیادہ ضرور تھے اور انگریز بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے کوئی بھی چیز نہ روک سکی۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے اور مخالفین کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک پاتے۔ آخر قائد اعظم کی سربراہی میں مسلمانوں نے ایک مضبوط
جو ہے اور ایک مضبوط اور ایک ملی اتحاد کے ذریعے اپنے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہ تصور جو ہے نظریہ پاکستان کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کا تحفظ۔ قائد اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان ایک مذہب نہیں ہے، یعنی پاکستان ایک مذہب بھی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یعنی ہم نے اپنے پاکستان کے ہم نے پاکستان کا تقاضا اس لیے کیا کہ ہم اپنے اسلامی روایات کو اپنا سکیں، لیکن ایک ایسی فلاحی ریاست بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے جس میں ہم اقلیتوں کا حقوق کا برابر کا خیال رکھیں گے، اقلیتوں کو آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لینے کا حق بھی دیں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ آپ نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے بھی ہو، ریاست سے بھی ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں، انہیں مساوی اور برابر حقوق دیے جائیں گے۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی، یعنی اویئرنیس اباؤٹ ایڈیالوجی آف پاکستان۔ آج کی نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مطالعہ پاکستان جو ہے آپ لوگوں کو بتانے کا ایک مقصد یا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اور اپنے عظیم لیڈروں کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں جو انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی راہ میں دے دی، اور آپ میں وہی جوش، وہی جذبہ قائم رہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکیں۔ اس لیے آج کی جو ہے نئی نوجوان نسل، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے ان کو آگاہی ملے، انہیں پتہ ہو کہ کس عظیم تحریک سے جو ہے یہ نظریہ وجود میں آیا اور کیسے پاکستان کی تخلیق ہوئی۔ پاکستان کی عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان کی اہمیت پتہ ہو، اپنے رہنما کی قربانیوں کا پتہ ہو، ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کا مفہوم اور ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کو تفصیلاً پڑھا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے اپنے رجسٹرز پر نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں، یہ سوال لکھنا ہے، اور جتنا نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے مواد آپ کی کتاب میں موجود ہے آپ اس کو لکھیں گے، اور اگلا جو کوسچن ہے آپ کا وہ ایک لانگ کوسچن ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ یعنی آج کے لیکچر نمبر 2 میں آپ 2 لانگ کوسچنز کو یاد کریں گے اور اپنے رجسٹرز پر لکھیں گے۔ دوسرا کوسچن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔